انشاءاللہ جی آج ہم نے 24 پارہ کرنا ہے. 24 پارہ کے اندر ہمارے پاس سورہ زمر ہے, سورہ مؤمن ہے, اینڈ سورہ فصلت کا بھی ہمارے پاس کچھ پارٹ ہے. اینڈ سورہ زمر کا ایک کچھ پارٹ ہے, ظاہر سی بات ہے پچھلا جو پورشن ہے وہ 23 پارہ کے اندر گزر چکا ہوا ہے. اینڈ سورہ زمر کے اندر میں ورس نمبر 53 ہی کا ذکر کروں گا, جو کہ ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ ورسز اگر آپ دیکھتے ہیں ود ریگارڈس ٹو دا مرسی آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اگر آپ پورا قرآن اٹھاتے ہیں, اور یہ ایسی ورس ہے جس کا ذکر آپ کو بڑی دفعہ سننے کو بھی ملتا ہے. تو میں اس کے اندر انشاءاللہ 6 پوائنٹ ذکر کروں گا کہ جو بڑے قابل غور ہیں اور انسان کو اس چیز کی طرف لے کے آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یعنی اس کے گناہ کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی مرضی سے بڑے نہیں ہو سکتے. اور آپ جتنے مرضی بڑے گناہ گار ہو جائیں, اللہ تعالیٰ کی رحمت, اللہ تعالیٰ کی مرضی اتنی بڑی ہے کہ آپ کا ایک قدم اللہ کی طرف آپ کے پچھلے تمام گناہوں کو مٹا سکتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل یا عبادی الذین اسرفوا, اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ میرے ان بندوں سے کہیں. کن بندوں سے؟ الذین اسرفوا, جو کہ لمٹس کو کراس کر چکے ہیں, اعلی انفسہم, گناہ کر کر کے اپنی ذات کے اوپر لمٹس کراس کر چکے ہیں. لا تقنطوا من رحمت اللہ, ان بندوں کو اللہ کہتے ہیں کہ تم اللہ کی مرسی سے ڈسپیئر نہ کرو, مایوس نہ ہو. ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا, یقیناً اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف کرتا ہے. انہ هو الغفور الرحیم, یقیناً وہی تو ہے جو کہ معاف کرنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے. یہاں پہ 6 پوائنٹ بڑے امپورٹنٹ ہیں غور کرنے والے. نمبر 1 یہ کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ جو ٹرم استعمال کی ہے ان بندوں کے لیے جو کہ لمٹس کو کراس کر چکے ہیں, اللہ ان کو عباد کہہ رہے ہیں. اور قرآن کا جو اگر آپ نارمل پیٹرن دیکھیں گے نا, قرآن کبھی بھی گناہ گار بندوں کے لیے یہ عباد والا ایک ٹرمینالوجی نہیں یوز کر رہا ہوتا. اور یہاں پہ یعنی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میرے بندوں سے کہیں. یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم لوگوں نے اگر گناہ کر کر کے تم لمٹس کو ایکسیڈ بھی کر چکے ہو نا, پھر بھی تم میرے ہی بندے. سو تم یہ نہیں ہوگا کہ میری بندگی سے تم باہر نکل گئے. ایموشنل اپیل ہے اور اٹیچمنٹ دے رہے ہیں اللہ. پھر اللہ فرماتے ہیں, اور سبحان اللہ اگر آپ اس کا کانٹیکسٹ بھی دیکھتے ہیں, اگر آپ تفاسیر کھولتے ہیں تو آپ کو یہ روایت ملتی ہے جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ مشرکین آئے تھے اور انہوں نے کہا تھا 2 چیزوں میں ہم نے ایکسیس کر دیا ہوا ہے, قتل اور بے حیائی. یہ ہم لمٹس ایکسیڈ کر چکے ہیں. تو ان پہ یہ 2 آیتیں, ایک اس کی اور سورہ فرقان کی نازل ہوئی تھی آیت. سو نمبر 1 اللہ نے ان کو اپنا عباد کہا ہے, اپنے بندے کا, یہ میرے بندے ہیں. ابن عثیمین نا یہ عبادی سے ہی لیتے ہیں کہ اس میں ڈس بلیورز بھی شامل ہیں. ہاں جی, یس الذین آمنوا والذین کفروا دونوں شامل ہیں اس کے اندر. اور نمبر 2 یہ لمٹس کو کراس کرنے والے ہیں, یہ ایسے بندے نہیں ہیں جنہوں نے چھوٹے موٹے گناہ کیے ہوں. تو نمبر 3 اللہ فرماتے ہیں یہ سب کرنے کے باوجود بھی لا تقنطوا من رحمت اللہ, تم اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہو سکتے. اگر آپ دیکھیں سوسائڈس کی جو ایک بیک گراؤنڈ ہے, ہسٹری ہے, تھاٹ ہے, وہ کیا ہے؟ مایوسی ہے. اللہ تعالیٰ یہاں پہ کہہ رہے ہیں لا تقنطوا من رحمت اللہ. آپ یعقوب علیہ السلام کو دیکھیں, یوسف علیہ السلام گم گئے ہوئے ہیں, 10-20 سال ہو چکے ہیں, بیٹوں کو بھیج رہے ہیں, کیا کہہ رہے ہیں؟ وَلَا تَيْأَسُوا مِن رَوْحِ اللَّهِ, اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے آتے ہیں, ان ابراہیم علیہ السلام کو جب بشارت دیتے ہیں اور وہ حیرت کا, تعجب کا اظہار کرتے ہیں, ابراہیم علیہ السلام آگے سے کیا کہتے ہیں جب فرشتے کہتے ہیں کہ آپ کیا اللہ تعالیٰ کی رحمت سے یعنی آپ مایوس ہو رہے ہیں؟ تو انہوں نے آگے سے کیا جواب دیا کہ اللہ کی رحمت سے وَمَن يَقْنَطُ مِن رَحْمَتِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ, اللہ کی رحمت سے تو گمراہ لوگ مایوس ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نمبر 3 مجھے اور آپ کو امید دلا رہے ہیں کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا. اور شیطان کا ٹریپ مجھے اور آپ کو ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے. یہ جو فیئر ہے نا, یہ فیئر گناہ سے پہلے ہونا چاہیے. اگر آپ نے گناہ کر لیا ہے نا, انسان کی ہوپ ہائی ہونی چاہیے, آپ آگے بڑھیں. اور وہی شیطان جو آپ کو پہلے گناہ میں گرا رہا تھا, اب وہ شیطان آپ کو روکنا چاہتا ہے کہ آپ اللہ کے در پہ نہ آئیں, آپ اللہ کے آگے گڑ گڑائیں نا. ونس یو ہیو ریئلائزڈ, آپ اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں اور معافی مانگیں. نمبر 4 اللہ کیا فرماتے ہیں؟ ان اللہ یغفر الذنوب. اچھا, اللہ نے فرمایا کہ یقیناً اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف فرماتے ہیں. یہاں پہ ایک تو اللہ تعالیٰ نے انا کے ذریعے سے سٹریس بھی کیا بات کو, پھر آگے اللہ نے نمبر 5 فرمایا جمیعا, اللہ گناہ معاف کرتا ہے. اور یہ نہ سمجھو کہ تم سمجھ رہے ہو کہ یار بہت بڑے گناہ ہو گئے, اللہ نے فرمایا کہ میں تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہوں. یہاں پہ بھی آیت ختم نہیں کی, پھر فرمایا انہو هو الغفور الرحیم. یہاں پہ جو عربک گرامر سمجھتے ہیں, یہاں پہ ضمیر شان اللہ نے استعمال کی ہوئی ہے کہ اللہ ہی تو ہے جو کہ گناہوں کو معاف فرمانے والا ہے. سو انسان سے, کیونکہ ہم خطا کار ہیں اور ہر بندہ کل بنی آدم خطاؤن, تو
انسان کو کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، اور خاص طور پہ یہ جو ایک مہینہ ہے رمضان کا مہینہ، دس از ٹرننگ بیک ٹو اللہ. جس طرح اللہ تعالیٰ آگے والی آیتوں میں بھی ذکر کر رہے ہیں نا، وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ، اپنے رب کی طرف پلٹو، سرنڈر کر دو، مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ، کہ جس سے پہلے کہ تمہارے اوپر اللہ کا عذاب آ جائے پھر تمہاری مدد نہیں کی جائے گی. ابھی بھی موقع ہے، ٹرن ٹو اللہ بفور یو ریٹرن ٹو اللہ انشاءاللہ. اچھا، یہ بھی آیت جو ہے نا یہ کنسسٹنٹلی یہ دکھاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مرسی جو ہے نا وہ ٹیکس پریسیڈنس اوور ہز عذاب. ان رحمتی غلبت غضبی. تو اور دیکھیں نا ہر سورہ بھی ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے شروع ہوتی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور یہ آپ نے بھی بات کی کہ کلو بنی آدم خطا، یعنی انسان جو ہے نا وہ غلطیاں کرتا ہے، اور اللہ نے ہی بنایا ہے انسان کو غلطی کرنے والا، اور وہ بھی آن پرپز اللہ تعالیٰ نے بنایا. حدیث ہے جہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ والذی نفسی بیدی، اللہ کی قسم کھاتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لو لم تذنبوا لذهب اللہ بکم، اگر تم گناہ نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں ہٹا دے گا، تمہیں ختم کر دے گا، تمہاری کریشن ختم کر دے گا. وَلَجَاءَ بِقَوْمٍ يُذْنِبُونَ، اور ایک نئی قوم لے کے آئے گا، کہ نئی کریشن لے کے آئے گا جو گناہ کرے گی. فَيَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ فَيَغْفِرُ لَهُمْ، اور وہ استغفار کریں گے اور اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرے گا. یعنی اللہ تعالیٰ نے بنایا ہی ہمیں اس لیے کہ ہم گناہ کریں، غلطی کریں اور پھر معافی مانگیں. اب آبویسلی ان آیات کو اس سینس میں کبھی بھی نہیں لینا چاہیے کہ انسان جو ہے نا اللہ تعالیٰ کو جس طرح لائسنس مل گیا، ہاں کہ جن زی کی لینگویج میں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو ایزی لینے لگ جائیں، کہ انسان جو ہے وہ گناہ کرے اور سوچے کہ یار اللہ تعالیٰ تو معاف کرنے والا ہے. یعنی پھر اللہ تعالیٰ توفیق بھی نہیں دے گا پھر استغفار کی، جو اس سینس کے ساتھ جو ہے نا گناہ کریں گے. تو ایک جو ہے نا بیلنس بٹوین ہوپ اینڈ فیئر وہ بہت ضروری ہے، کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت میں امید لیکن اس کے عذاب سے ڈر بھی. ان بطش ربک لشدید، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہارے رب کی پکڑ جو ہے نا بڑی سخت ہے. تو ان چیزوں کو بیلنس کرنا تو وہ اصل کام ہے. ہمارے ادھر جو کاروباری طبقہ ہے نا ان کے اندر ایک بڑی چیز یہ لوگ پھر ایک طرح اس کا جوک بھی بنا دیتے ہیں. وہ بات یہ ہوتی ہے کہ سارا دن کاروبار کے اندر جھوٹ ہوگا، وعدہ خلافی ہوگی، رشوت خوری ہوگی، اور دن کے اینڈ پہ جب ان کو کچھ ریمائنڈ کرایا جائے تو آگے سے ادھر پاکستانی بڑا ٹپیکل جواب دیتے ہیں نا، جی اللہ تو بڑا غفور الرحیم ہے، یعنی اللہ تو بڑا جی معاف کرنے والا ہے. یعنی آپ اپنی طرف سے ساری لیمٹس باؤنڈز کراس بھی کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا ما غرک بربک الکریم، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کس چیز نے تمہیں دھوکے میں ڈالا اپنے رب کے بارے میں جو کریم تھا. اور اسی چیز نے شیطان اسی چیز کے دھوکے میں ڈالتا ہے، افراط و تفریط کراتا ہے ہوپ اینڈ فیئر کے اندر نا. اس میں جیسے آپ نے بات بتائی نا کہ اچھا میرے ذہن میں یہ بات آ رہی تھی جب آپ ماشاء اللہ بھائی ڈسکس کر رہے تھے کہ جب بھی انسان کوئی امید کی بات سنتا ہے نا تو اس کا ایک سائیڈ افیکٹ یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان جو ہے نا اللہ پر، جیسے آپ نے اشارہ بھی کیا کہ اللہ پر لمبی امیدیں باندھ لینا. طول العمل جو ہے نا یہ ایک باقاعدہ ایک ایسی پرابلم ہے جس کو ہمارے علماء نے باقاعدہ ایڈریس بھی کیا ہے. باقاعدہ یہ ٹاپک ہے رذائل اخلاق کے اندر، طول العمل کو بھی ڈسکس کیا جاتا ہے کہ اللہ پر لمبی امیدیں باندھنا.